آپ کی صحت آپ کے ہاتھ. My name is Mufeed Khan, certified diabetes educator, NLP consultant and nutritionist. ناظرین، ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہے کہ ہم پی سی او ڈی کے اوپر بات کریں، تو چلیے ہم آپ کی ریکویسٹ کا احترام کرتے ہوئے آج ہم بات کرتے ہیں پی سی او ڈی یعنی پالیسسٹک اووری ڈس آرڈر. یہ جو پی سی او ڈی کی بیماری ہے یہ بیسیکلی ہمارے جو ہارمونس ہوتے ہیں ان میں جو ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پی سی او ڈی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کہو گے کہ یہ ہارمونل ڈس آرڈر کیا ہے؟ بیسیکلی ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں ہارمونس وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو میسنجرز کی طرح کام کرتے ہیں، اپنے جسم کے مختلف ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان کے آپس میں ہم آہنگی اور ان کے اندر بیلنس پیدا کرتے ہیں. اور ان کے اندر اگر گڑبڑ پیدا ہو جائے تو عورتوں کی جو اووری ہوتی ہے، جو بچہ دانی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سسٹ پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے یہ بیماری بہت ہی کم خواتین کو ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہر 10 میں سے ایک عورت کو ہو رہی ہے. یہاں تک کہ کالج جانے والی اور کم عمر لڑکیوں کو بھی یہ بیماری ہوتی جا رہی ہے. اس بیماری کی وجہ سے شوگر کی بیماری بڑھ رہی ہے، بانجھ پن ہو سکتا ہے، انفرٹیلیٹی، کھجلی بھی ہوتی ہے، اور جس جگہ نہیں چاہیے وہاں پر بال بڑھنے لگتے ہیں. چونکہ یہ ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے اور انسولن بھی ایک ہماری باڈی کا ہارمون ہے، تو ہماری باڈی انسولن ریسسٹنٹ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسولن زیادہ پیدا ہوتا ہے. انسولن زیادہ پیدا ہوگا تو پھر ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہارٹ کے پرابلمز بھی بڑھ سکتے ہیں. اس بیماری یعنی یہ پی سی او ڈی کا جو سب سے عام علامت ہے یا عام سمٹم ہے وہ ہے irregular periods، یعنی ماہواری جو مہینے میں ایک بار آنا چاہیے 3-4 دن کے لیے، تو وہ وقت پر نہیں آتی، irregular ہو جاتی ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ورنہ تو پی سی او ڈی کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کا ایک عام سمٹم جو ہے وہ ہے ماہواری کا وقت پر نہ آنا یا بلا وقت آنا، اور بہت زیادہ خون کا بہنا یا نہیں بہنا وغیرہ وغیرہ. موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، اکثر خواتین کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں. ایلوپیتھی میں عموماً صرف ٹیسٹ کر کے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی اووری کے اندر سسٹ پیدا ہو گئے ہیں، بچی دانی میں سسٹ پیدا ہو گئے ہیں، اووری خراب ہو چکی ہے، لیکن ایلوپیتھی میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں ہے تو اکثر ڈاکٹرز یہ کہہ کر آپ کو خاموش کر دیں گے کہ شاید فیملی ہسٹری کی وجہ سے. لیکن ذرا سوچئے کہ یہ بیماری جو بہت ہی نادر بیماری تھی، کبھی کبھار کسی خاتون کو ہوتی تھی، عام طور پر ہمارے تو بچپن میں ہم نے سنا ہی نہیں اس بیماری کو، تو یہ بیماری اتنی کامن، اتنی عام کیسے ہو گئی ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. اب سوچئے، کیا آپ کی غذا پاک ہے؟ کیا یہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ دونوں باتوں کا جواب شاید نہ میں ملے گا. اور اگر ان دونوں باتوں کا جواب نہ میں ہے تو پھر ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں خواتین کو، بچیوں کو پی سی او ڈی کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ غور کریں کہ جتنا بھی پروسیسڈ فوڈ آپ کھاتے ہیں، جو باہر بنتا ہے، جو فیکٹریز میں بنتا ہے، اس میں مختلف قسم کے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، ایڈیٹیوز ہوتے ہیں، اسٹیرائڈس وغیرہ مکس ہوتے ہیں، اور ان کا سورس یہ کہاں سے آئی ہے اس کا آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو پی سی او ڈی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی غذا کو درست کرنا ہے، اور اس میں آپ کو نمبر 1 لیول پہ جس چیز کو منع کرنا ہے، جس چیز سے رکنا ہے، وہ ہے ڈیری پروڈکٹس. دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کو آپ کو اسٹاپ کرنا ہے.
دوسری جو چیز پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے اس میں گوشت میں چکن اور بیف کو تو قطعی کنٹرول کیجئے. کبھی کبھار اگر آپ چاہیں تو فش کھا سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ فش تالاب والی ہو، فارمنگ والی فش نہ ہو. آج کل فشز کے بھی فارمز کھل چکے ہیں جہاں پر جیسے پولٹری فارمز ہیں ویسے فش فارمز ہیں، تو وہ بھی انہیلتھی ہوتے جا رہے ہیں. وائٹ شوگر سے بنی ہوئی چیزیں بالکل نہ استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر تیل اور چکنائی سے خاص پرہیز کریں. خاص طور پر جو ریفائنڈ آئلز ہیں جن کو ہائیڈروجنیٹڈ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہیٹ کیا جاتا ہے، تو چاہے نام کوئی بھی ہو، ہم یہاں پر کوئی تیل کا نام نہیں لیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی قسم کے ریفائنڈ آئلز کو بند کریں. بغیر تیل کے آپ اچھی ترکاری بنا سکتے ہیں اور مزے میں کھا سکتے ہیں. لیکن اگر حالت مجبوری میں آپ بغیر تیل کے گزارا نہیں ہے تو پھر کولڈ پریسڈ یا گھانی کا، کچی گھانی کا جو آئل ہوتا ہے گراؤنڈ نٹ کا، وہ استعمال کریں. خاص طور سے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے بازار سے پھلی خریدیں، اور اس کے بعد آپ تیل نکال کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے یہ اچھا گراؤنڈ نٹ پیور آئل ہمارے سینٹر پہ بھی ویسے اویلیبل ہے. دوسرا، پی سی او ڈی کے پیشنٹس کی باڈی میں پانی ٹھہر جاتا ہے، باڈی میں تھوڑا سا سوجن جیسا ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نسخہ شفا، ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے، یہ بھی ہمارے سینٹر پہ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن بیسیکلی یہ ادرک، لہسن، لیمبو، سرکہ اور شہد کا مرکب ہے جس کو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. میتھی دانہ اور فلیکس سیڈ وغیرہ کا استعمال بھی مفید ثابت ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بہت زیادہ کھانا ہے، آپ کے فوڈ کا 80% حصہ بننا ہے آپ کے غذا کا، وہ ہے تازہ پھل اور کچی بغیر پکی ہوئی ترکاریاں. یہ تو فوڈ ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک خاص ایکسرسائز کا ذکر میں یہاں پر کروں گا جو بہت ضروری ہے. اس ایکسرسائز کو کہتے ہیں لاجن. لاجن بیسیکلی ایک تبتین ایکسرسائز ہے. تو جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ایک بینچ ہوتا ہے جس پہ آپ کو ایک پیر اوپر کر کے اور ایک پیر نیچے اور دونوں ہاتھ پیچھے کر کے لیٹنا پڑتا ہے 10 سے 15 منٹ ایک پیر کے اوپر، اور پھر 10 سے 15 منٹ دوسرے پیر پر. یہ آپ روزانہ 20 سے 30 منٹ اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے جو انڈوکرائن گلینڈز ہیں ان کی فنکشننگ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا، ویٹ کنٹرول میں آ جائے گا، اور پی سی او ڈی کا جو پرابلم ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی. زیادہ سے زیادہ آپ کو 30 سے 45 دن لگیں گے. 30 سے 45 دن جو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں ان پر عمل کر کے دیکھیے، اور پھر ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے کہ کیا آپ کو فائدہ ہوا واقعتاً یا نہیں ہوا، تاکہ دوسرے جو سامعین ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم. ہم یوٹیوب اور فیس بک پر کافی فری کنٹینٹ دیتے آئے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، اور کمنٹس کے ذریعے بتائیں کہ ہماری اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنے.